یہاں تک کہ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا آقا مولا مدد کو آئیے. مولا کے بھانجے بھتیجوں نے کہا چچا جان مامو جان مدد کو آئیے. بس ایک شہید کربلا ہے وہ ہے حضرت علی، جنہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بابا جان مت آئیے گا میرے لاشے پہ. کیوں نہ آئیے بابا جان؟ میرے جد رسول خدا بھی آ گئے، میرے دادا علی مرتضیٰ بھی آ گئے، تاکہ باپ کو احساس نہ ہو میرا بیٹا اکیلا ہے. کہ بابا مت آئیے گا میرے جد. اور بابا جان میرے جد آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، آپ کے نانا ہاذا جدی رسول اللہ، یہ میرے جد رسول اللہ یقربک السلام. کہتے حسین میرے لال تجھ پہ سلام. جہاں خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی میں مرتا ہوا بیٹا دیکھ نہیں سکتا. اے حسین آپ بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھے بیٹے کے لاشے پہ آ گئے. حسین اے میرے لال آپ پہ سلام. جناب علی اکبر جانتے تھے بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا معاملہ ہے. آئیں بھائی چلیے ذرا کربلا. میں امام حسین علیہ السلام کی کوشش کروں گا شہادت نہ پڑھوں. مولا کی 3 وداعیاں ہیں، میں تینوں وداعیاں پڑھوں گا. مولا کا ودا کرنا. آپ جانتے ہیں نا بڑے بڑے علماء نے اپنے مرنے پہ وصیت کی ہے جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے پہ جب مجلس رکھنا تو مولا حسین کے جناب زینب سے وداعی کے مسائل پڑھنا. بڑے بڑے علماء نے وصیت کی. کیوں؟ کہ یہ وہ مسائل ہیں جو جناب سیدہ خود سننے آتی ہیں. مولا حسین کے حرم میں، حرم کا اندر کا حصہ اور ایک صحن ہے، صحن میں نماز پڑھاتے تھے. شیخ یحییٰ الغیثی بھی بہت بڑا عالم تھے، صحن میں نماز پڑھاتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا حرم میں مجلس ہو رہی صحن میں، محمد علامہ محمد باقر مجلسی مجلس پڑھ رہے ہیں ممبر سے، بڑے بڑے علماء سن رہے ہیں. جیسے ہی علامہ مجلسی مصائب پہ آئے تو حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے محمد باقر مجلسی میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا. اس فرشتے نے کہا مجھے، ان کے خواب میں شیخ یحییٰ الغیثی کے، مجھے خاتون جنت نے بھیجا ہے کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے حسین کے، میری بیٹی زینب سے وداعی کے مسائل سننے کے مسائل بڑے سخت مسائل ہیں. آپ جانتے ہیں نا مولا حسین کے مسائل پڑھنا بڑا مشکل ہے، مجھ سے خود بھی نہیں پڑھے جاتے. میں کوشش کروں گا کہ سارے مسائل پڑھوں. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. کربلا کا میدان ہے، صبح سے ایک آدمی لاشیں اٹھا رہا ہے. جب بھی جناب عباس کہتے ہیں مولا میں لاشیں اٹھا لوں تو نہیں عباس انہوں نے مجھ پہ جان قربان کی ہے، میں خود لاشیں اٹھا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. جو آنکھیں بند کر کے کربلا پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں ذرا میری طرف دیکھ کے چلیے گا. جب ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے نا مولا حسین تو ایک مرتبہ ایک بزرگ مولا کی صحابی تھے سعید، انہوں نے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ پہ چلا جاؤں. وہ 97 برس کے تھے، یعنی 100 سال میں سے صرف 3 کم. بہت بزرگ تھے، بوڑھے تھے، کمر ٹوٹی ہوئی تھی. جانتے ہیں نا بوڑھے افراد کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ان کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، بھویں بہت بڑی بڑی تھی، آنکھیں کمزور تھی، کمر جھکی ہوئی. آئے کہا مولا اجازت ہے میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. مولا نے دیکھا کہ سعید آپ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، نظر کمزور ہے، آپ سے چلا جا نہیں رہا. ایک مرتبہ انہوں نے کمر پہ پٹکا باندھا کہ مولا دیکھیں میں نے پٹکا باندھ کے کمر کو سیدھا کر لیا ہے، ایک پٹی ہے میں بھووں پہ باندھوں گا میری آنکھیں بھی دیکھیں گی. تیسری پٹی بھی لایا ہوں، جب سوار ہو جاؤں گا نا گھوڑے پہ تو ایک آدمی سے کہوں گا میرے پاؤں باندھے تاکہ میں گر نہ جاؤں. پھر رو کے کہنے لگے مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا.
میں قربان ہونے آیا. مولا نے ایک مرتبہ فرمایا, کہا کہ سید ابھی نماز کا وقت ہوگا ظہر کا, جب میں نماز پڑھوں گا نا تو دشمن مجھے تیر ماریں گے, آپ میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, تیروں کو روکیے گا. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اللہ اکبر, وہاں عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ, حسین نماز میں ہے, حسین کو نماز میں مار دو, یہ علی کا بیٹا, ہم لڑ نہیں سکیں گے. جیسے ہی تیر چلے نا مولا کے انصار سامنے کھڑے ہو گئے. جناب سعید جیسے تیر آیا انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, کمر کو سیدھا کیا, تیر سینے پہ لیا. آپ جانتے ہیں جب تیر لگتا ہے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کھال کاٹ کے باہر آتا ہے. دوسرا تیر لگا سینے میں, تیسرا, 7 تیر لگے, ایک تیر ان کی گردن میں لگا. جب تیر لگا نا, وہ بزرگ تھے, ایک مرتبہ ان کے لب کانپنے لگے, ٹانگیں لرزنے لگی. اب دونوں ہاتھ کمر پہ تھے, دعا مانگے تو کیسے مانگے؟ انہوں نے نگاہوں کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا, پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے, میں تب تک زمین پہ نہ گروں جب تک حسین کھڑے. ایک تیر لگا, وہ گرنے لگے. مولا حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے مولا حسین کی نماز تمام ہوئی, جناب سعید نے دم توڑ دی. جب گرنے لگے نا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, جب جناب سعید گر رہے تھے مولا حسین تیزی سے آگے بڑھے, ایک ہاتھ ان کے گردن کے پیچھے رکھا, دوسرا کمر کے پیچھے رکھا, بڑے آرام سے انہیں زمین پہ لائے. جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے حسین, مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے جناب سعید کو لکھا کہ سعید میں آپ سے راضی, سعید میری ماں فاطمہ آپ سے راضی, سعید میرے بابا علی مرتضیٰ آپ سے راضی, سعید میرے نانا رسول خدا آپ سے راضی, سعید میرا اللہ آپ سے راضی. ادرکم اللہ, ادرکم اللہ. بس بھئی ان میں طاقت نہیں ہے, سن لیجئے مولا حسین کے بدانے. مولا کی مرتبہ, آخری مرتبہ زلجرہ پہ سوار اپنی سواری پہ خیموں کے باہر آئے اور بلند آواز نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی آخر السلام. اے میری بہن زینب, اے ام کلثوم, اے رباب, اے سکینہ, حسین کا آخری سلام قبول کیجئے. ایک بہن نے آواز دی بھیا آخری مرتبہ خیمے میں آ کے زیارت کرا دیجئے. یہ عجیب و غریب بات ہے, یہ مسائل بڑے سخت ہیں. کیا کیا مولا حسین نے؟ اترے اپنی سواری سے اور آئے خیموں میں, کہا میں اپنے بیٹے سے پہلے مل لوں. کس سے؟ مولا سجاد سے. یہ امامت کا وارث ہے, یہ تمام کے تمام اسرار انبیاء کا وارث ہے. اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا, مولا حسین نے اپنے دائیں ہاتھ سے مولا سجاد کا دایاں بازو پکڑا. جیسے بازو پکڑا نا کہ سجاد غریب بابا کا سلام. مولا سجاد کی آنکھ کھلی. ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا. مولا سجاد سے مدینے والوں نے پوچھا کس حالت میں تھے آپ کے بابا؟ مولا فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے, پورے جسم پہ زخموں کے نشان. اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا. کیا کیا مولا سجاد نے؟ جیسے بابا کو دیکھا سلام کا جواب دے کے پہلا سوال کیا, بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اینا اینا عمی العباس, بابا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا جانتے ہیں نا اگر چچا ہوتے میرے بابا کو اتنے تیر نہ لگتے.
قد قتل، اے سید سجاد، اے میرے لفظ جگر، اے میرے بیٹا، آپ کے چچا مارے گا، عباس شہید ہوگا۔ جناب سید سجاد نے دوسرا سوال کیا، این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے نہیں کہا علی اکبر بھی مارے گا، جانتے کیا کہا؟ ایک جملہ کہا، سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں؟ ادرکم اللہ، میں تو پورے مسائل پڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے جناب سید سجاد کو کچھ وصیتیں کی، بس ایک وصیت سن لیجئے۔ سجاد بیٹا جب آپ مدینے واپس جائیے گا نا اور میرے ماننے والوں سے ملیے گا تو کہیے گا شیعہ جی مہما شربتم ما علم فذکرونی، اے میرے شیعہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا خود غریب کی پیاس کو یاد کرنا، اور سمعتم بے غریب اور شہید فندبونی، اگر کسی مظلوم غریب شہید کا تذکرہ سنو میری غربت کو یاد کرنا، میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ ادرکم اللہ، یقین مانے آج مجھ میں طاقت نہیں ہے، آج میں نکاحت محسوس کر